بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب خالد محمود صاحب، جناب ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب، سمینہ سعید صاحبہ محترمہ، دیگر معزز حاضرین کرام، السلام علیکم. ایک کالم لکھا جس کا ذکر اسٹیج سیکرٹری صاحب نے ابھی فرمایا. کوئی 3 ہفتے قبل خالد محمود صاحب کی نظر سے گزرا تو مجھے حکم ہوا کہ آپ یہاں فاؤنڈیشن پہ آئیں، مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن پہ، جہاں میں پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا ہوں، اور آ کر ہمیں بھی کچھ اس پر اپنی گفتگو کرے. چنانچہ ان کے حکم کا انکار ممکن نہ تھا. میں نے حامی بھر لی اور آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں. چونکہ ہم نے بات بلوچستان کی کرنی ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں اور بلوچستان کی سیاسی تاریخ جو ہے وہ ضائع کیے گئے مواقع، ادھورے وعدے اور بد اعتمادی سے عبارت ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جس نے پاکستان میں شورشیں بھی برپا کی، اور وہ شورشیں بہت سی دفعہ دہشت گردی کا روپ بھی اختیار کر گئی. بلوچستان کی حد تک یہ جو اب شورش وہاں چل رہی ہے، یہ 5ویں شورش ہے یوم آزادی کے بعد. سب سے پہلا مرتبہ یہ ہوا کہ 1948 میں خان آف کلات جو میر احمد خان تھے، انہوں نے پاکستان کے ایکسیشن پر دستخط کر دیے اور کلات کو پاکستان کا حصہ بنا دیا، جو کہ کلات اس سے پہلے اپنی آزادی کا اعلان کر چکا تھا. اور یوں 3 صدیوں پر محیط ایک کنفیڈریشن یا ایک وہاں پہ ایک وفاق بنا ہوا تھا 42 بلوچ قبائل کا، اس کا خاتمہ ہوا اور کلات پاکستان میں شامل ہو گیا. لیکن یہ بات ان کے اپنے ہی بھائی شہزادہ عبد الکریم کو پسند نہ آئی، اور یوں پہلی شورش کا یا پہلی انسرجنسی کا آغاز ہوا. یہ 1948 کی بات ہے. اس مزاحمت کو فوج کے ذریعے سے، دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے ذریعے سے اس کو ختم کیا گیا یا کچل دیا گیا. حالات کچھ نارمل ہوئے تو دوسری شورش نے سر اٹھایا. یہ شورش جو تھی یہ 1956 میں مارد وجود میں آئی، جبکہ صوبوں کو، ریاستوں کو اور دیگر تمام ایسے علاقوں کو جو مغربی پاکستان کہلاتے تھے، ان کو ایک صوبے میں کنورٹ کر دیا گیا اور اس کا نام 1 یونٹ رکھ دیا گیا. تو اس 1 یونٹ کی جب خلاف بات ہوئی تو اس وقت یہی شہزادہ عبد الکریم، جنہوں نے پہلی شورش جو کلات کے خان کے بھائی تھے، ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی مل گئے اور ان کا نام تھا نوروز خان زہری. یہ زہری قبیلے کے سردار تھے. ان دونوں نے مسلح بغاوت کہہ لیں یا شورش کہہ لیں یا انسرجنسی کہہ لیں، اس کا آغاز کیا، اور یوں دوسری مرتبہ بلوچستان انسرجنسی کا شکار ہوا. یہ کچھ دیر یہ جنگ چلی اور اس کے بعد ان کے ساتھ بات چیت ہوئی. ان کو کچھ لوگوں کو محفوظ راستہ دیا گیا، کچھ کو عام معافی کا یقین دہانی کرائی گئی، اور یوں جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو طویل قید اور فوجی عدالتوں نے نواب نوروز خان اور شہزادہ عبد الکریم کو جیل میں ڈال دیا، اور نواب نوروز خان زہری کے بیٹوں کو پھانسی کی سزا دے دی، جو کہ ایگزیکیوٹ بھی ہو گئی. اور یوں ہم نے ایک وعدہ خلافی کر دی ان لوگوں کے ساتھ جو شورش کر رہے تھے اور وہ راہ راست پر آ چکے تھے. تیسری مرتبہ جب مغربی پاکستان ایک یونٹ بن چکا تھا اور اس کی اسمبلی معرض وجود میں آئی، اور اس اسمبلی میں 3 بڑی شخصیتیں الیکٹ ہو کر آئیں بلوچستان سے.
عطا اللہ مینگل سردار جو مینگل قبیلے کے تھے وہ کلات ڈویژن سے الیکٹ ہوئے. سردار اکبر بگتی قبیلہ سے الیکٹ ہوئے اس علاقے سے. اور خیر بخش مری جو مری قبیلہ کے سردار تھے وہ کوئٹہ ڈویژن سے الیکٹ ہوئے. ان تینوں نے یہ سمجھا کہ اسمبلی کے فلور پر تو استثناء حاصل ہوتا ہے، چنانچہ اسمبلی کے فلور پر کوئی بھی بات کی جا سکتی ہے. انہوں نے بہت فائری، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، تقاریر کی مغربی پاکستان اسمبلی کے فلور پہ، جو اسمبلی لاہور میں واقع تھی، جو اس وقت کے ارباب اختیار کو پسند آئی. جنرل ایوب خان اس وقت حکمران تھے. انہوں نے ان تینوں کو ڈی سیٹ کر دیا مارشل ریگولیشن کے ذریعے. ان تینوں کو ڈی سیٹ کیا، ان کو گرفتار کر دیا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا، ان کی سرداریاں ختم کر دی، اور ان کی سرداریوں کی جگہ پر پپٹ سردار بٹھا دیے گئے جن کو قبائل تسلیم کرنے سے گریز آتے. جینون گریونسز کو ابھی تک یا اس کے بعد بھی آج تک بھی ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. ہر دفعہ طاقت کا استعمال کر کے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے. چوتھی مرتبہ جب ان تمام بلوچ سرداروں نے متفقہ طور پر 1973 میں 1971 کے ڈبیکل کے بعد، جب کہ ہم سے اکثریتی صوبہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا اور پاکستان ایک بہت ہی کرائسس میں تھا، تو اس وقت بلوچ سرداروں نے جو وہاں سے ممبران تھے اس اسمبلی کے، انہوں نے ایک متفقہ آئین پر دستخط کر دیے جس کو آج ہم ایک مقدس دستاویز سمجھتے ہوئے 1973 کا آئین کہتے ہیں. لیکن اس آئین کے تحت بننے والی حکومت جو سردار عطا اللہ خان مینگل کی حکومت تھی، اس کو ابھی چلتے ہوئے چند ہی سال ہوئے تھے، 1 سال اور کچھ مہینے ہوئے تھے کہ اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ان کی ادائیں پسند نہ آئیں اور ان کی حکومت کو سیک کر دیا گیا. اس پر ایک چوتھی انسرجنسی شروع ہو گئی. میں ان دنوں میں پاکستان فوج میں تھا اور میں کیپٹن تھا. میں وہاں پہ ایک کورس کر رہا تھا کوئٹہ میں جو کہ تقریباً 4.5 ماہ کا تھا. انسرجنسی اپنے عروج پہ تھی. یہ 1974 کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں. لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ انسرجنسی کا کوئٹہ شہر میں یا اس کے ارد و گرد و نواح میں کوئی علم نہ تھا. ہم بغیر کسی گن مین کے، بغیر کسی سیکیورٹی حصار کے کبھی چمن جاتے تھے، کبھی زیارت جاتے تھے، کبھی کلات جاتے تھے. یہ جنگ جو تھی یا یہ جو سورش تھی، یہ صرف پہاڑوں کے اوپر کہیں جاری تھی اور اس کے ساتھ نبردازماں تھے ہمارے سیکیورٹی کے ادارے. لیکن انسرجنسی بہرحال وہاں پر تھی. 5ویں اور جو اب تک چل رہی ہے سورش بلوچستان میں، اس کا آغاز 2005 میں ہوا اور یہ بگتی علاقے سے ہوا. ایک لیڈی ڈاکٹر سے مبینہ زیادتی کا قصہ اخبارات اور میڈیا کی زینت بنا، جس پر نواب اکبر بگتی نے، اور اس پر الزام علیہ ایک فوجی افسر تھا، اور یہ کہا گیا کہ اس فوجی افسر کو گرفتار کر کے کرارے واقعی سزا دی جائے، جس پر لیت و لال سے کام لیا گیا تو حالات بگڑ گئے. حکومت نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ سردار صاحب اپنی جو سوئی گیس فیلڈ کی آمدنی ہے جو بگتی قبیلے سے نکلتی ہے، اس کا زیادہ شیئر مانگتے ہوں گے، اور کیونکہ ان کی زمین تھی وہاں سے نکلتی تھی. لیکن اس کا بہانہ بنا کے اس سورش کو بھی زبردستی دبانے کی کوشش کی گئی، جس پر نواب اکبر بگتی جو اس سے پہلے ایک مرتبہ گورنر اور ایک مرتبہ چیف منسٹر رہ چکے تھے، اور یہ 3-4 لیڈر ایسے ہیں کہ میرا جب بھی کبھی بلوچستان جانا ہوا ہے تو میں لوگوں سے ملتا ہوں، لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گریونسز میں سب سے پہلا گریونس ہی یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکلی مارجنلائز کر دیا جاتا ہے.
جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر حکمرانی کا حق رکھتے ہیں، اس کو یہ موقع نہیں دیا جاتا اور اپنی مرضی کے لوگ ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بلوچستان کی اکثریت یہ بات کرتی ہے کہ 4 مواقع ایسے آئے جب ایسے حکمران وہاں پہ، صوبائی حکمران وہاں پہ ہیلم آف دی افیئرس پہ آئے جن کو عوام کی تائید حاصل تھی۔ ان میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ سردار عطاء اللہ مینگل کا لیا جاتا ہے، دوسرا نام جناب اکبر بگٹی صاحب کا لیا جاتا ہے، تیسرا نام سردار اختر مینگل کا لیا جاتا ہے، اور چوتھا نام ڈاکٹر عبد المالک کا لیا جاتا ہے، جو کوئی سردار نہیں تھے بلکہ صرف ایک بلوچ تھے اور نوجوان بلوچوں کو ریپرزینٹ کرتے تھے۔ چنانچہ یہ جو 5ویں اور آخری ایک طرح سے اب تک کی سورش، جس کا آغاز 2005 سے ہوا، آج اس کو 20 سال ہونے کو آ گئے ہیں، وہ اب اسی طرح سے جاری و ساری ہے۔ بلوچستان کی ان سورشوں کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں سورشوں کا آغاز، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارے ضائع کیے گئے مواقع، رانگ سٹیٹ پالیسیز جو تھیں، ادھورے وعدے اور بد اعتمادی سے متعلق ہیں، تو اسی طرح کا سٹارٹ میں ہی یہ ہوا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا فرنٹیئر جو اس وقت NWFP کہلاتا تھا، یہ ایک واحد علاقہ تھا مغربی پاکستان کا جہاں پر باچا خان کی اکثریت تھی، سرخ پوشوں کی۔ باچا خان، خان عبد الغفار خان پاکستان بننے کے، اور دیگر کئی اور مسلمان لیڈر بھی، جس میں مذہبی لیڈر پیش تھے اور مولانا آزاد بھی تھے، کانگریس کے لیڈر بہت سے، قائد اعظم خود ایک وقت میں یونائٹڈ انڈیا کے حامی رہے۔ تو باچا خان بھی اس طرح کرتے تھے۔ وہاں پہ ریفرینڈم ہوا تو ریفرینڈم میں مسلمانوں کی اکثریت نے پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا۔ اس موقع پر باچا خان پشاور سے کراچی گئے، کراچی ہمارا دارالخلافہ تھا، اور جا کے قائد اعظم سے ملاقات کی اور اپنی ایلیجینس کا اعلان کیا، اور اگلے ہی روز جو ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی وہاں جا کر پاکستان کا حلف اٹھایا اور اس اسمبلی کا حصہ بن گئے۔ ساتھ یہ دعوت دی کہ آپ جب بھی مردان تشریف لائیں تو ہمارے ہیڈ کوارٹر بھی ضرور آئیے۔ قائد اعظم تشریف لے گئے پشاور، مردان جانا چاہتے تھے، مسلم لیگ کی مقامی لیڈرشپ نے سختی سے منع کر دیا۔ یہ میں وہ جھوٹے وعدوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ وہ منع کرنے کے پیچھے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، آپ کو وہاں بلا کے یا تو یرغمال بنا لیں گے یا آپ کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ قائد اعظم وہ ہیڈ کوارٹر کا وزٹ نہ کر سکے، جس پر ان کی پارٹی ناراض ہو گئی۔ وہ ناراضگی اتنی بڑی کہ کبھی اس پر پابندیاں، کبھی اس پر پابندیوں کا لفٹ ہونا، کبھی وہ اقتدار میں آنا، کبھی نہ آنا، یہ سارا کچھ چلتا رہا۔ وہ اتنے بد دل ہوئے خان عبد الغفار کے، اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اس سرزمین میں نہ دفن کریں، مجھے جلال آباد میں دفن کریں۔ ہم لوگوں کو جلال آباد پڑھاتے ہیں، کراچی کا وزٹ، ان کے اسمبلی کے اندر حلف برداری، یہ باتیں کہیں کسی کتاب میں، کسی درسی کتب میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اسی طرح کی کہانی سندھ کی بھی ہے، جہاں GM سید نے پاکستان بننے سے چند ماہ قبل، جو قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اس وقت، سندھ اسمبلی سے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کرائی، اور قائد اعظم جو خود داعی تھے ایک پروونشل آٹونومی کے، بعد میں وہ اسی پروونشل آٹونومی کو مانگ رہے تھے، لینگویج کا تحفظ، کلچر کا تحفظ، اور سندھ کے جو وسائل ہیں ان کے بارے میں جو ان کے کوئی ریزرویشنز تھی ان کا تحفظ، کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہاں کی مقامی حکومت کو سیک کر دیا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی سندھو دیش کا نعرہ لگا دیا۔ تو اس طرح سے یہ رانگ سٹیٹ پالیسی تھی جو ان سورشوں کو مختلف اوقات میں پنپنے کا موقع دیتی رہی۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان 2 قسم کی انسرجنسیز کا شکار ہے۔
ایک تو انسرجنسی میں نے آپ کو بتا دی کہ جو 1948 سے شروع ہوئی تھی، پھر 1955 میں ہوئی، پھر 1962 میں ہوئی، پھر 1973 میں ہوئی، اور پھر 2005 سے ہوئی جو آج تک جاری ہے وہاں پہ۔ ایک تو یہ ہے، اور یہ بلوچ نیشنلسٹ ان کو ہم کہہ دیتے ہیں، اس کی سرکردگی BLA جو بلوچستان لبریشن آرمی اور اس کے ہواری ہیں وہ کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اس وقت۔ ہم نے ان کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے ان 80 سالوں میں، جو تقریباً 80 سال ہونے کو ہیں، کہ وہ اس طرح کی باتیں اب کرتے ہیں۔ دوسری انسرجنسی جو بلوچستان میں ہو رہی ہے وہ بھی ہماری اپنی پالیسیوں کا ہی حصہ ہے کہ سوویت یونین نے حملہ کر دیا افغانستان پر، اور اس افغانستان پر حملے کے نتیجے میں وہاں جنگ شروع ہو گئی، اور پاکستان نے یہ جانچ لیا کہ سوویت یونین گرم پانیوں تک پاکستان کے ذریعے پہنچنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کا روکنا بہت ضروری ہے۔ مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کے ہم نے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو نہ صرف ٹرینڈ کیا، ان کو ایکوپ کیا، ان کو آماج گاہیں میسر کی، اور ایک جہاد کے نام پہ جنگ لڑی۔ بہت سے دانشوروں نے کہا یہ جنگ آپ کے گلے پڑے گی، اور بہت سے دانشوروں نے کہا کہ آپ اس پر سوچ بچار کریں کہ یہ گرم پانیوں تک جانے کا شاید آپ کو فائدہ ہی ہو جائے۔ ہم نے اس پر توجہ نہیں دی، چنانچہ وہی گرم پانی آج بھی موجود ہیں، اور آج ہم ایک پلیٹر میں لیے پھرتے ہیں اس گرم پانی کو، اور منتیں کر رہے پھر رہے ہیں کہ ان گرم پانیوں کو استعمال کیجئے، اور اس کو استعمال کریں، خود بھی فائدہ اٹھائیں، ہمیں بھی فائدہ اٹھانے دیں۔ اور وہی لوگ جن کو ہم نے جہاد کے نام پہ ٹرین کیا وہ آج پاکستان سے برسرے بیکار ہیں، اور ہم نے ان کو آج دشمن ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اب ہم ان کے ٹھکانوں پر سرحد کے پار میزائل بھی مار رہے ہیں، ڈرون بھی بھیج رہے ہیں، فضائیہ بھی اپنا کام کر رہی ہے، اور جن کو کسی زمانے میں ہم ایسٹس کہتے تھے، اپنا اسٹریٹجک ایسٹس، وہ آج ہمارے لیے ایک اسٹریٹجک بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو دوسری قسم کی انسرجنسی یا تورش ہے اس کو میں بیان کر رہا تھا، وہ ریلیجن بیسڈ ہے، اس کے پیچھے مذہبی جذبہ کار فرمائے، چونکہ ہم نے جہاد میں مذہب کو سامنے رکھا اور مذہب کے نام پر ہی وہ سارا جنگ لڑی گئی، تو پھر جب اسی مذہب کے نام پہ امریکہ میں کوئی دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور 9/11 کے ایونٹس ہوئے، تو اس کے بعد امریکہ بہادر وہاں آ گیا، تو اب وہی لوگ دشمن بن گئے، اور انہی کے خلاف ہم نے اعلان جنگ کر دیا۔ یہ اعلان جنگ جب ہوا تو وہ ہمارے خلاف ان کی بھی لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ لڑائی اتنی شدید ہوئی 9/11 کی ایونٹس کے بعد کہ پاکستان میں ایک نئی طرح کی دہشت گردی شروع ہو گئی، اور یہ دہشت گردی کے بیسک جو کمپوننٹس تھے وہ خود کش دھماکے اور امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز، کہ گاڑی کے اندر بارود بھر دیا جائے اور موٹر سائیکل میں بارود بھر دیا جائے، تو اس طرح کی امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز کا استعمال کیا جائے، اور ان کا جو ٹارگٹس تھے وہ پولیٹیکل ریلیز، پولیٹیکل پرسنالٹیز، شیعہ مسلمز اور شیعہ مسلمانوں کے لیڈر، اور پھر اپنے بھی وہ لیڈر جو کہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، جس میں جمعیت علماء اسلام کے لیڈر سر فہرست ہیں، پھر وہ جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں جیسے ANP کے لیڈران ہیں، ان ساروں کو یہ ان کے دشمن تھے، تو انہوں نے مذہب کے نام پر یہ کام شروع کر دیا جو آج تک جاری ہے۔ اب یہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا، اس کی پیک پہنچ گئی 2010 میں۔ ایک ہی سال میں تقریباً 2000 سے زیادہ ٹیررزم کے انسیڈنٹس پاکستان میں ہوئے، جن کی اکثریت جو تھی وہ KP اور بلوچستان میں ہی ہوئی، اور اس میں آج لگ بھگ کوئی 80,000 سے زیادہ پاکستانی جان کی قربانی دے چکے ہیں اس جنگ کے اندر۔ ان 80,000 میں 27,000 ایسے لوگ ہیں
جن کا تعلق لا انفورسمنٹ ایجنسیوں سے ہے جو شہید ہوئے اس جنگ میں، اس پر ہم نے کائنیٹک ایکشنز یعنی عسکری انداز میں ان کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا، اور یہ مقابلے المیزان پہلا آپریشن تھا، اس کا نام المیزان رکھا گیا کہ اس طرف سے الائیڈ فورسز ان کا پیچھا کر رہی تھیں، ادھر سے اور کو 10,000 الائیڈ فورسز تھی جو افغانستان کے پرلی طرف سے ان کا پیچھا کر رہی تھی، ادھر سے پاکستان کی 20,000 افواج یا اس سے بھی زیادہ، وہ ان کو خواہش یہ تھی کہ ان کو گھیرے میں لے کر ان کو ختم کیا جائے، لیکن وہ ختم تو نہ ان سے ہوئے لیکن اس میں کمی آ گئی، شدید کمی ہو گئی۔ وہ شدید کمی اس طرح کی تھی کہ 2020 میں ان کی تعداد، یہ جو دہشت گردی کے انسیڈنٹس تھے، ان کی تعداد 2,000 سے کم ہو کر 200 رہ گئی، اور ہم ایک خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ اب شاید معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ خوش فہمی جو تھی یہ بہت ہی شارٹ لیوڈ تھی، اس لیے کہ جیسے ہی امریکی افواج نے یکدم واپسی کا فیصلہ کیا 2021 میں، تو ان دہشت گردی کے واقعات میں دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا، اور اس میں دوبارہ ایک سرج ہم نے نوٹ کیا کہ یہ دوبارہ بڑھنے شروع ہو گئے۔ 2021 سے 2025 تک ان کی تعداد متواتر بڑھتی جا رہی ہے۔ 2025 میں ٹیررزم کے انسیڈنٹس کی تعداد 3,145 تھی، اور اس میں کیجلٹیز جو تھیں وہ پچھلے تمام سالوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کے بعد سے حکومت پاکستان نے اپنی ویب سائٹ سے یہ سٹیٹسٹکس ہٹا دی ہے، اور 2026 میں انفیکٹ جو فگرز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں، لیکن ہم ایک ریٹورک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس کے ہم قائل ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں، ہم متحد ہیں، ہم دہشت گردی کو اس کے تمام فارمز میں اس کا مقابلہ کریں گے، اور ہمارے نعرے جو ہیں وہ سرکاری جنازوں اور شہداء کی مالی امداد تک محدود ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ انسان جس نے اپنی جان دے دی ہے اور جس کو ہم نے شہید کا درجہ دیا ہے، وہ ایک باپ تھا، وہ ایک بیٹا تھا، وہ ایک شریک حیات تھا، اور وہ ایک دائمی خلا چھوڑ گیا ہے اس خاندان میں جس کا وہ رکن تھا، اور ان چیزوں سے ہم بالکل ہماری اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اور ہم اپنے کام میں لگے ہوئے۔ چنانچہ یہی جو سوچ ہے، ریلیجس سوچ، یہ پشتون علاقے میں ایکٹیو ہے۔ بلوچستان کا 1/3 علاقہ پشتون ہے، کوئٹہ کے اوپر کا تمام علاقہ جو کے پی کی طرف ہے وہ سارا پشتون علاقہ ہے، جس میں زیارت بھی آتا ہے، جس میں کوئٹہ کے سارے اوپر والے علاقے، جس میں شابان ویلی ہے، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ پشتون ایریاز ہیں، اور جس میں جوب کا علاقہ ہے۔ سو اس 30% علاقے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ مذہب کے نام پہ ہو رہی ہے، اور اس میں بی ایل اے وغیرہ نہیں ایکٹیو۔ جو بی ایل اے ہے وہ بلوچ ایریاز میں ہے، جہاں بروہی رہتے ہیں، جہاں بلوچی رہتے ہیں، اس طرف۔ تو یہ 2 طرح کی انسرجنسیز اور 2 طرح کی دہشت گردی ہے جس کا ہمیں سامنا ہے۔ پہلے ان دونوں کا آپس میں کوئی خاص ملاپ نہ تھا، لیکن لیٹلی ہماری جو مخالف قوتیں ہیں جس میں انڈیا سر فہرست ہے، دیگر ممالک بھی ہیں، امریکہ بھی ہے، ایران بھی ہے، اور بھی ایسے ممالک ہیں جن کے کوئی اپنے نیشنل انٹرسٹ تھے یا جن کو ہم سے کچھ گلے شکوے تھے، وہ بھی ان قوتوں کی کئی دفعہ امداد کرتے رہے ہیں۔ یہ جو کلبھوشن کا نام آپ نے سن رکھا ہے، وہ کلبھوشن کو انفیکٹ ایران کے بارڈر سے پکڑا گیا تھا، اور کلبھوشن کا تمام جو ہیڈ ورکس تھا اور تمام جو نیٹ ورک تھا وہ سارا ایران میں لوکیٹڈ تھا، اور جب سب سے پہلی ہم نے اکراس دی بارڈر بمباری کی ہے تو وہ ایران کی ایک علاقے میں کی ہے، جس پر ایران کی گورنمنٹ نے بھی برا نہیں منایا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بہت ٹارگیٹڈ اٹیک تھا، اور انہوں نے اسی جگہ پہ اٹیک کیا جہاں ان کے دہشت گردوں نے
اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا، لیکن کوئی ایران کی حکومت سے پوچھے کہ آپ کا تو اتنا سخت کنٹرول ہے، تو یہ دہشت گرد کا جو تنظیم تھی، یہ ان کا ہیڈ کوارٹر وہاں کیسے کام کر رہا تھا؟ ان کا ہمارے اوپر ایلیگیشنز ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو ترویج دیتے ہیں، اور یہ آپس میں ایک ان کی لفظی جنگ چلتی رہتی ہے۔ چنانچہ میں جس طرح بتایا کہ المیزان سے یہ ہم نے شروع کیے اپنے کائنیٹک یا عسکری آپریشنز، اور پھر یہ عزم استحکام تک پہنچے ہیں 2025 میں۔ اس دوران میں ایبٹ آباد، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، ان سارے علاقوں میں یہ ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں۔ بلوچ ایریا میں لاتعداد اس طرح کے آپریشنز ہوئے ہیں، اور ان آپریشنز میں رد الفساد تھا، اس سے پہلے ضرب عزب تھا، یہ سارے نام ہیں۔ اس طرح کے کوئی 1 درجن سے زیادہ آپریشنز ہیں جو ہم نے کیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اس کے بارے میں۔ سورشیں اٹھ رہی ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے۔ 2 طرح کی دہشت گردی میں نے عرض کر دی آپ کو، 5 طرح کی میں نے آپ کو بلوچ سورشوں کا ذکر کر دیا۔ تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ تو میری ناقص رائے میں حکومت وقت جو ہے وہ اس کا ایٹیچیوڈ بالکل لیوک وارم ہے۔ وہ انسانوں پر سرمایہ کاری نہیں کر رہی، وہ گریونسز کو اٹینڈ نہیں کر رہی۔ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ یہی ہے کہ جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اسٹیٹ فیونرل کر دو، جو شہید ہے اس کو کمپنسیشن دے دو، اور اس طرح کے کام جو ہے۔ اور میدان جنگ میں جو وہ آپریشنز کرتے ہیں اس میں جو کامیابیاں ہوتی ہیں وہ کامیابیاں بہت اہم ہیں، اور اپنی جگہ پر ان کی اہمیت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان کامیابیوں کا ذکر ہم زور شور سے کرتے ہیں، لیکن یہ کامیابیاں جو ہیں وہ یہ کوئی اسٹریٹجک کامیابیاں نہیں ہیں، یہ کامیابیاں ٹیکٹیکل کامیابیاں ہیں۔ اسٹریٹجک کامیابیاں تو تب آئیں گی جب ایک کمپریہنسو سلوشن نکلے گا۔ جب کوئی کمپریہنسو یا ہولسٹک پالیسی ہی نہیں ہوگی جس پر ہم عمل درآمد کریں، تو پھر اس کا رزلٹ بھی اسی طرح کا آئے گا جس طرح کا آ رہا ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہماری جو اسٹیٹ کی رسپانس ہے وہ بالکل لیوک وارم ہے، نی جرک ہے، کھوکھلے نعرے ہیں، اور صرف شہداء پیکج۔ ہم آج تک دہشت گردوں کے جو نیریٹیوز ہیں اس کا کامیابی کے ساتھ ایک نیشنل نیریٹیو نہیں بنا سکے۔ نیکٹا ایک ادارہ 2007 میں مرز وجود میں آیا جس کا کام تھا تمام انٹیلیجنس اداروں کو اور تمام پولیس اور فوج کے اداروں کی انٹیلیجنس کو کلیکٹ کرنا، ٹاسکنگ کرنا، کوارڈینیشن کرنا۔ اس ادارے کی ویب سائٹ پر آج بھی آپ جائے تو ہمارا ایک نیشنل نیریٹیو اس پر درج ہے۔ وہ جو نیشنل نیریٹیو ہے یا قومی بیانیہ آپ اس کو اردو میں کہہ لیں، وہ قومی بیانیہ پیام پاکستان فتوی پر مشتمل ہے، اس کا 80% حصہ۔ پیام پاکستان فتویٰ وہ ہے جس پر کوئی 1800 علماء نے، جن کا تعلق مختلف فقہوں سے ہے، انہوں نے اس پر دستخط کیے ہوئے ہیں، اور اس کا جو بیسک ہے وہ اس چیز پر ختم ہوتا ہے کہ دہشت گردی جو ہے، کسی خودکش دھماکے جو ہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے، اور کسی ایک شخص کا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے، جو اسلام کے ہم روز یہ سنتے ہیں۔ کہیں کوئی ذکر نہیں ہے کہ نیشن سٹیٹ کیا ہوتی ہے، خلافت کیا ہوتی ہے، جس کا ذکر بار بار کرتے ہیں کہ خلافت آیا آج کے دور میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، کیونکہ ان کا نعرہ ایک خلافت کا نعرہ ہے، تو آپ کو کاؤنٹر نیریٹو دیں گے تو خلافت سے ہٹ کے جمہوریت کی طرف آئیں گے۔ کوئی یہ نہیں بتاتا کہ قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ اپنے فیصلے جو ہیں باہمی مشورے کے ساتھ کرو، جو جمہوریت کی ایک قسم ہے، یا مزید اس طرح کی باتیں جس سے سوشل سیکٹرز میں جو ڈیولپمنٹ ہے ان کا ذکر کیا جائے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا، غربت کی شرح جس طرح کے انسانوں پر ہم بہت کم خرچ کر رہے ہیں، تو غربت کی شرح ان علاقوں میں جو اس وقت کے پی اور بلوچستان میں واقع ہیں، جہاں پہ دہشت گردی اور یہ انسرجنسی وقوع پذیر ہو رہی ہے، وہاں 60% سے زیادہ غربت کی شرح، پاورٹی لائن جس کو کہتے ہیں۔
ریسٹ آف پاکستان میں یہ شرح 30% ہے. 30% پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ درست نہ ہے، لیکن ہم اس 60% کو بھی برداشت کر رہے ہیں. ہماری حالت یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب یہ فاٹا کے علاقے مرج کیے گئے، اور یہی سٹوری بلوچستان کی بھی ہے، چونکہ اس علاقے کی فگرز میرے پاس موجود ہیں، اس لیے میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ جب فاٹا کے علاقے مرج کیے گئے آج سے 8 سال پہلے، تو جو ہمارا نیشنل، جو ہماری کوآرڈینیشن والی منسٹری ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈویزیبل پول جو ٹیکسوں کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں صوبوں میں اور فیڈریشن کے درمیان، اس کا 3% حصہ ان ڈسٹرکٹس کے لیے جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کو مختص کیا جائے گا فار اے پیریڈ آف 10 ایئرس. وہ 10 سال ان کو دیا جائے گا. وہ تقریباً 88 ارب روپے ایک سال کے بنتے تھے. 8 سال گزر گئے ہیں، تقریباً 700 ارب روپے اس کام پر خرچ ہونے تھے صرف ان علاقوں میں جو نیولی مرجڈ ہوئے. لیکن ٹوٹل ایلوکیشن اور ٹوٹل جو اخراجات، ایلوکیشن جو ٹوٹل ہوئی وہ 132 بلین ہے 700 کے اگینسٹ. اس میں سے خرچ کتنا ہوا، جیسے کہ جو ہمارے بجٹ کے طریقہ کار سے واقف ہیں جو اصحاب اور جانتے ہیں کہ 50-60% خرچ ہوتا ہے ایلوکیٹڈ اماؤنٹ کا، باقی اسی طرح سرنڈر ہو جاتا ہے. تو 132 میں سے بھی جتنا خرچ ہوا ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں کمیشنز، کھاتے، رشوتیں وہ ایک اور طرف ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ وہاں پر دن بدن غربت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہی صورتحال بلوچستان میں ہے. بلوچستان کا 15% ایریا اے ایریا کہلاتا ہے اور 85% ایریا بی ایریا ہے. جو بی ایریا ہے وہاں پر پولیس اور جوڈیشری اور ضلعی انتظامیہ کا وہ سٹرکچر نہیں ہے جو باقی پاکستان میں ہے. وہاں پر پولیس ایبسنٹ ہے، اور ہم نے فینس تو لگا دی ہے افغانستان کے بارڈر پہ بھی، ایران کے بارڈر پہ بھی، لیکن اس فینس کو جو کنٹرول کرنے والا ادارہ ہے ایف سی، اس کو ہم نے انٹرنل سیکیورٹی پہ لگایا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دہشت گرد تنظیم وہاں سے آنا چاہتی ہے، وہ جہاں سے ان کا دل کرتا ہے وہ فینس کو توڑتے ہیں اور اندر آ جاتے ہیں. ہم اس کو پھر مرمت کرتے ہیں. اب چند ماہ پہلے، ایک دفعہ پہلے بھی یہ فیصلہ ہوا 2007 میں کہ بی ایریا کو اے ایریا بنا دیا جائے، لیکن چونکہ 2007 میں اس وقت جو حکومت تھی اس نے تو اس کو تسلیم کر لیا. جو 2009 میں حکومت آئی نئی، اس نے آتے ساتھ ہی اس کو ڈو اوے کر دیا، اور پھر وہ واپس پرانی جگہ پہ چلے گئے. اب موجودہ حکومت نے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا ہے، اور چند ماہ قبل انہوں نے تمام بی ایریا کو اے ایریا ڈکلیئر کر دیا. لیکن اے ایریا کرنے سے صرف بات نہیں بنے گی جب تک کہ آپ اس میں وہ نیسیسری ڈیولپمنٹ نہیں کرتے جس کا وہ متقاضی ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس کے ساتھ ہم نے جو حشر کیا ہے کے پی میں، وہی حشر ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اب یہ زیارت کا وہ علاقہ جہاں پچھلے چند ہفتے پہلے کوئی 42 کے قریب پولیس والے شہید ہو گئے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جو نیولی مرجڈ ہے، بی ایریا سے اے ایریا بنے. تو میری ان سے بات چیت ہوتی ہے آئی جی سے اور دیگر جو وہاں پہ حضرات ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو جس طریقے سے فنڈز منظور ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، تو کوئی 5 سال لگیں گے اس کو ٹھیک کرنے میں. تو ہم 5 سال اسی چیزوں کا برداشت کرتے رہیں گے، اور اس دوران میں کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پھر واپس چلا جائے اور ہم پھر واپس اسی جگہ پر پہنچے. تو جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ابھی تک صرف ہمارا تمام بھروسہ جو ہے وہ کائنیٹک یا عسکری جو ہمارا کام ہے اس پر ہے، اور ہم نے غیر عسکری پہلوؤں کو ٹوٹلی اگنور کیا ہوا ہے. انتہا پسند نظریات کا کوئی جوابی بیانیہ نہیں ہے. جو سوشل ایکشن پروگرامز ہم نے کرنے ہیں ان کا وجود نہیں ہے. جو مقامی حکومتوں کا قیام ہونا چاہیے ہر صوبے میں وہ بھی موجود نہیں ہے اپنی جگہ پر.
تو عسکری یہ کہہ دینا کہ انہوں نے ہمارے 15 شہید کر دیے، ہم نے ان کے 25 مار دیے، چنانچہ وی ون، اس پر ہم جی رہے ہیں آج کل۔ تو ان صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وقتی طور پر تو یہ دبا سکتی ہے عسکری قوت یا عسکری جو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ سماجی، معاشی اور سیاسی عوامل جو کہ اصل محرکات ہیں ان کو ختم نہیں کر سکتی، اور یہی وہ محرکات ہیں جو عسکریت پسندی کو جنم دیتے ہیں۔ ایک شخص قائد اعظم یونیورسٹی سے ایم فل کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، اس کا تعلق بلوچستان سے ہے، اب وہ اپنے گھر جاتا ہے اور وہاں اس کے لیے کوئی جاب نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے ارد گرد غربت کا دورہ ہے، وہ دیکھتا ہے ان کے جو پولیٹیکل ان کو مارجنلائز کیا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جو ان کے ریسورسز ہیں، خواہ وہ منرل ریسورسز ہوں، خواہ وہ آبی ریسورسز ہوں، ان پر کسی اور کا قبضہ ہے۔ جب وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور وہ راغب ہو جاتا ہے ان تنظیموں کی طرف جانے کو جن سے ہم انہیں روکنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے وہاں پر چند غیر عسکری تنظیمیں موجود ہیں۔ مولانا صاحب جو ہے گوادر والے، وہ اس وقت ممبر ہیں پروونشل اسمبلی کے، وہ حقوق مانگتے ہیں مچھیروں کے لیے، ہم دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہدایت الرحمان آپ کی پارٹی سے تھی۔ جی ہدایت الرحمان، تو وہ ان سے ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو بی بی دوسری ہے مہرنگ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی غیر مسلح تنظیم ہے، ان کو ہم سیڈیشن کا نام دے کے کہ یہ تو انڈیا کا اعلی کار ہیں، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، ان کو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جو جس جگہ کھڑی ہو جائے تو 1 لاکھ کا مجمع سامنے آ جاتا ہے، بلوچستان جیسے علاقے میں جہاں پاپولیشن بہت کم ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو ہم بالکل، اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ میں نے لیٹلی میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں ایک آرٹیکل کی طرف جو چند دن پہلے مڈل ایسٹ مانیٹر ایک اخبار ہے، اس میں شائع ہوا ہے۔ اسلام آباد کے ایک پروفیسر ہیں جنید ایس احمد، انہوں نے یہ لکھا ہے اور میں ہائی کورٹ میں اس کو پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا عنوان جو ہے وہی بڑا مزے کا ہے، There are no good Pakistanis left۔ گڈ پاکستانی صرف وہ ہے جو ارباب اختیار کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائے۔ جس نے ڈسینٹ کرنا ہے، جس نے کہنا ہے کہ نہیں آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، وہ گڈ پاکستانی نہیں ہے۔ یہ ہمارا وتیرہ ہو گیا ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں آخر میں کہ the state that calls Baloch dissent treason, Pashtun dissent terrorism, electoral dissent sedition, and Kashmiri dissent conspiracy is not defending the nation۔ اور وہ پھر کنکلوڈ کرتے ہیں soon there may be no good Pakistanis left، جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں، only suspects awaiting classification, punishment and instruction in the patriotic etiquette of silence۔ تو یہ حالات ہیں جو ایک مخدوش ہیں جی، ہاں جی، جو ایک مخدوش میں نے پکچر آپ کے سامنے پینٹ کی ہے۔ دل گرفت میرا دکھی ہے اس بات کو بیان کرتے ہوئے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال نہ ہو۔